اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا۔ اب ذرا سوچو 500 میل کی دوری سے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن والدین کے نافرمان کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ خوشبو جب نہیں پا رہا تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا یہ وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اگر رب ذوالجلال ہی نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو پھر کس سے امید لگاؤ گے بخشش کی؟ تو آج اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر لو، وگرنہ یاد رکھو کہ کانٹوں پہ چلو گے اور جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اپنے والدین پر لعنت کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ کیسی تعجب خیز بات ہے، کیا بھلا کوئی اپنے والدین پر لعنت کرے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے والدین کو لعنت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دینا پسند کرے گا؟ اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دینا گویا اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ بھی یہی کام کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے منع فرمایا کہ کسی کے والدین کو گالی نہ دو، جس سے تنازع اسی سے بات کرو، اور گالی دینا ویسے بھی حرام ہے۔ تو واضح طور پر حضور نے فرما دیا کہ تم اپنے ہی ماں باپ کو لعنت اور گالیاں دے رہے ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی شرح صدور کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ بعض تابعین وہ سفر پہ تھے، ان کا گزر ایک قبیلے ایک بستی پر سے ہوا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قریب ایک قبرستان تھا، اس میں سے ایک قبر شق ہوئی، ایک شخص نمودار ہوا، اس کا اتنا چہرہ گدھے کا تھا، کچھ دیر چیختا چلاتا رہا، اس کے بعد اس کی قبر اس پہ بند ہو گئی۔ تابعین فرماتے ہیں اس کی بیوی سے ماجرا پوچھا گیا، وہ کہتی ہے یہ شراب پیا کرتا تھا، ماں کی نافرمانی کرتا تھا، اس کی ماں اس کو شراب چھوڑنے کا کہتی، اللہ کا خوف دلاتی، یہ اپنی ماں کو کہتا ہے ماں تو کیا گدھے کی طرح چیختی چلاتی رہتی ہے، وہ کہتی عصر کا وقت ہوا یہ مر گیا، وہ دن اور آج کا دن اللہ نے اس پر اس عذاب کو مسلط فرما دیا ہے۔ تو ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس پر یہ عذاب مسلط ہے کہ ہر روز عصر کے وقت میں اس کی قبر شق ہوتی ہے، یہ گدھے کی طرح چیختا چلاتا ہے اور پھر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا برا عمل ہے کہ جو تمہیں عذاب قبر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بچنا چاہیے اس سے کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسا برا عمل ہے کہ جو جاں کنی کے عالم کو سخت ترین کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور حضرت امام اعظم کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، طبرانی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان قریب المرگ ہے، جاں کنی کا عالم ہے، لیکن ہم اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے پوچھا کہ کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ سرکار اٹھے اور اس نوجوان کے پاس تشریف لے کر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ کے ساتھ چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس سے متعلق سوال کیا، اس کی کیفیت دریافت کی۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اس کی ماں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اگر اس کو آگ میں جلا دیا جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ تم اس کی شفاعت کرو تو اس کو آگ سے بچا لیا جائے گا، تو کیا تو اس کی شفاعت کرے گی؟ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ حال ہو تو میں اس کی شفاعت کروں گی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے سے راضی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بسببی من النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس کو میرے وسیلے سے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی جاں کنی کو سخت کر دیتی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اب اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور اس کی روح کفے سے انصری سے پرواز کر چکی۔ تو یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کہ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ پائے گا، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ محروم رہے گا۔ تو جو بوگے وہ کاٹو گے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اللہ کے محبوب کا بھی یہی فرمان ہے، اور والدین کا بھی یہی حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اگرچہ وہ ہم پر کتنا ہی ظلم و ستم کریں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے لیے حکم شرع یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ طاقت کے بل پر ہم اپنے والدین سے بدلہ نہ لیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی سختی برتی تھی یا ہم پر بہت سختی کرتے تھے، لو آج ہم جوان ہو گئے تو ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ نہیں، بدلہ لینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ تمہیں اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو، تو تم اپنے ماں باپ کو اپنے لیے جہنم کیوں بناتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جس قدر یاد رہ جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔